الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا اللہم انی اسألک حبک وحب من احبک وحب عمل یقربنی الی حبک آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ یوسف کی انشاءاللہ تفسیر کریں گے۔ سورہ یوسف مکی صورت ہے، 12 رکوعات، 111 آیات، اور ترتیب کے اعتبار سے یہ 12ویں نمبر پر اور نزولی اعتبار سے یہ 53 نمبر پر ہے۔ پوری صورت میں محسن کا قصہ ہے، حسن کا تذکرہ صرف ایک جگہ پر اشارتاً دیا گیا، جبکہ ہم لوگ سورہ یوسف کو ہمیشہ یوسف کے حسن سے ہی تشبیہ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ صورت میں کیا پیغام ہے یہ ہمیں اس میں پتہ چلے گا۔ اس کا نام اس حوالے سے کہ احسن القصص حضرت یوسف کا قصہ ایک ہی نشست میں بیان کیا گیا۔ زمانہ نزول کے حوالے سے یہ مکہ کا آخری دور میں یہ نازل ہونے والی صورت ہے۔ حالات یوں تھے کہ مشرکین اسلام دین کے پھیلنے سے خائف تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے سوال کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں اور اپنی اہل کتاب سے وہ سوال سنتے اور سیکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے کہ شاید آپ امی کی وجہ سے جواب نہ دے سکیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی کھل جائے گی۔ انہوں نے سوال کیا کہ انبیاء کا برتھ پلیس تو فلسطین تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کیسے پہنچ گئے؟ سورہ یوسف نازل کر کے ان کے سوال کا جواب بھی دیا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں بات تھے، لیکن پھر حضرت یوسف کے دور میں ان کو وہاں پہ فرما روائی ملی تو اپنے اہل خانہ کو بھی فلسطین منتقل کر دیا انہوں نے۔ ایک تو ان کے سوال کا جواب ملا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو ثابت کیا، اور اس کے بعد اللہ نے اس آیت میں مکہ اسلام کے لوگوں کو تسلی بھی دی کہ اللہ حکیم ہے، اللہ خبیر ہے، وہ بندوں کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اور مشرکین مکہ کو بھی جھنجھوڑ دیا گیا اس سورہ میں کہ برادران یوسف نے اگر یہ کیا تھا تو ان کے ساتھ کیا ان کا انجام ہوا تھا۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ کر رہے ہیں تو پھر ان کا بھی انجام کیسا ہو سکتا ہے۔ پھر ہم دونوں کی مماثلت کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی مماثلت کیا تھی۔ نمبر 1 کہ برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام سے بغض و کینہ رکھتے تھے۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی رویہ تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ بغض و کینہ رکھتے تھے۔ نمبر 2 کہ جیسے برادران یوسف نے قتل کی سازش اور کوشش کی تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش بھی کی گئی، اور کئی مرتبہ مشرکین مکہ نے یہ کوشش کی اور 17 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کیے۔ نمبر 3 جس طرح برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک بدر کیا تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بستی سے نکالے گے۔ اور نمبر 4 حضرت یوسف علیہ السلام فلسطین سے نکل کر مصر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ پہنچے۔ اور نمبر 5 کہ ہجرت کے بعد دونوں کو حکومت ملا، عہدہ ملا، اقتدار ملا، دونوں نے اسلامی نظام کو قائم کیا اور فتح کے مکے پر دونوں نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا۔ یہ وہ پیغام ہے جو ہر رکوع میں ہر ایک آیت میں ملے گا۔ تھرو آؤٹ یہ پیغام ہمیں اس قصے کے ہر موڑ پر ملے گا۔ سورہ یوسف ہمیں اصل میں یہ سمجھاتی ہے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ہر گروہ ظالم جابر اپنی پوری قوت کے باوجود وہ کرنے میں ہمیشہ ناکام رہتے ہیں، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں
بار بار اس صورت میں یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ علیم ہے، وہ سب کچھ دیکھتا، سنتا، جانتا ہے۔ اس کے باوجود کوئی تکلیف، غم، پریشانی آئی ہے تو وہ اللہ حکیم ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور خیر کا پہلو ضرور ہے۔ ہر تکلیف میں رضا پر راضی رہنا ہے اور رجوع اللہ ہی کی طرف کرنا ہے۔ اور سورہ یوسف ہمیں احسان کا درس بھی دیتی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں اس لیے آپ کو یہ سب کچھ بتا رہی ہوں کیونکہ بار بار شاید میں اس کو ایکسپلین نہ کر سکوں، مگر آپ کو یہ ہر آیت کے موڑ پہ یہ پوائنٹ نظر آئیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور ان کا علاقہ حبرون کی بستی تھا، اور سکم کا علاقہ جہاں کنواں تھا وہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے باغ تھے۔ 1906 قبل مسیح حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش اور پھر کنویں میں پھینکے جانے کا معاملہ، اس وقت ان کی عمر صرف 17 سال تھی۔ وہ قافلہ جس نے ان کو کنویں سے نکالا تھا وہ شرک اردن کی طرف جا رہا تھا، لیکن پھر اس نے باحکم اللہ اپنی ڈائریکشن بدل کر پانی کی تلاش میں وہ سکم کا رخ کیا۔ اور مصر پر اس وقت 15ویں خاندان جنہیں چرہاوے بادشاہ یا ہکس کنگ کی حکومت تھی، یہ مشرک تھا، بت پرست تھا، اس کا اور بت پرست تھا، اور اپنا دین بھی اپنے ساتھ لے کے آیا تھا مصر میں، اور مصر پر شرک اور بت پرستی کو اس نے رائج کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 17 سال کی عمر میں کنویں میں ڈالے گئے، 2 سے 3 سال عزیز مصر کے گھر رہے، 8 سے 9 سال قید خانہ میں رہے، 30 سال کی عمر میں آپ کو حکمرانی ملی، 50 سال آپ نے حکومت کی، 80 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ یہ ہے ان کی زندگی کا ایک مختصر سا تعارف۔ اب ہم اپنے قرآن پاک سے اپنی سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز میں حروف مقاطعات الف لام را، یہ آیتیں ہیں کتاب واضح کی، ہم نے ان کو اتارا ہے قرآن عربی زبان کا تاکہ تم سمجھو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ واضح کر رہے کہ قرآن کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ کیوں مخاطب عربی تھے، اس لیے عربی زبان میں نازل فرمایا گیا، کیونکہ عربی زبان کی کچھ خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے اس کو عربی میں نازل کیا۔ اس زمانے میں فارسی بھی تھی، عبرانی بھی تھی، اور یہ ترقی یافتہ قوموں کی زبانیں تھی، لیکن صرف اللہ نے عربی زبان ہی کو چنا کیونکہ بہت ہی فصاحت و بلاغت والی یہ زبان ہے۔ معنی اور مطلب کو سمونے کا بہت زبردست صلاحیت ہے اس زبان، وسیع وکیبلری ہے، اس کی ڈکشنری بڑی وسیع ہے۔ عربی زبان میں جامعیت کی صلاحیت ہے، جیسے کہنا کہ سمندر کو ہم کوزے میں بند کر لیں۔ اگر عربی زبان میں قرآن نہ ہوتا تو شاید یہ سپارے جو 30 ہیں تو یہ 30 نہ ہوتے، شاید 60 ہوتے یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ عربی کو کیوں منتخب کیا گیا؟ کیونکہ ایک تو عرب کا خطہ جیو پولیٹیکل سینٹر ہے، جغرافیائی پولیٹیکل سینٹر۔ اگر امریکہ میں نبی بھیج دیا جاتا تو شاید سب تک پیغام نہ پہنچتا، اور اس کے بعد پھر نبیوں کو صحرا میں پالا گیا، اس لیے تاکہ جسمانی اور اعصابی طور پر وہ مضبوط ہو جائیں اور فطرت کے بہت زیادہ قریب رہیں، کیونکہ دین کو وہ بہت زیادہ اس طرح ایبزارو کر سکتے تھے، اور جو فطرت کے قریب ہوتا ہے وہی اچھی طرح دین کو ایبزارو بھی کر سکتا ہے۔ یہ مہمان نواز تھے، بہت زیادہ جنگجو تھے، وفادار تھے، قبیلہ پرور بھی تھے۔ یہ سب صحرا نشینوں کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں، اسی لیے تقریباً انبیاء علیہ السلام کو صحرا ہی میں زیادہ مبعوث فرمایا گیا۔ یہ سب وہ چیزیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کے لیے استعمال کیا، اور ان کا حافظہ بڑا بلا کا ہوتا ہے، اور انہوں نے قرآن، کیونکہ انہوں نے حافظہ اس لیے بلا کا اللہ نے انہیں دیا تھا کیونکہ انہوں نے قرآن حدیث کو حفظ کرنا تھا۔ ہم نے جو یہ قرآن آپ کے پاس بھیجا ہے، اس کے بھیجنے کے ذریعے سے ہم آپ سے ایک بڑا عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے قبل آپ محض بے خبر تھے۔ وہ وقت قابل ذکر ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے کہ ان کو اپنے روبرو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہاں پہ
یہ پتہ چلتا ہے کہ خواب تو برحق ہے، عام انسانوں کی طرح نبیوں کو بھی آتے ہیں۔ تو خواب کی حقیقت یہ کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ حدیث دل کی بات جو ہم سوچ کر سوتے ہیں تو وہی خواب کی صورت میں آ جاتے ہیں۔ نمبر 2 شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، اور تیسرا سچا خواب ہوتا ہے، یہ وحی کی شکل ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 36واں حصہ ہے۔ نبیوں کو بھی خواب کے ذریعے خوشخبری دی جاتی تھی، اور خواب کا سچا یا جھوٹا ہونا وہ حدیث میں ہے کہ کسی شخص کا سچا یا جھوٹا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ اس کے خواب سچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص خواب دیکھے تو اس کو بیان نہ کرے سوائے ان کے جن سے وہ بہت محبت کرتا ہے۔ برا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے بیان نہ کرے، کیونکہ جب وہ بیان کرتا ہے تو پھر وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ میں ایک اور معاملے کو لوں گی جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کا معاملہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان کو یہ اختیار نہیں کہ وہ میرا حلیے میں آئے۔ دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی خاص وظیفے یا دروس سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر دیدار رسول ہے تو اگر لوگ یہ سوچیں گے کہ شاید گناہ بخشے جائیں گے کہ ہم نے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیا، تو یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پروف یہ ہے کہ جنہوں نے خود بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، جیسے ابو جہل وغیرہ تھے، تو کیا ان کی بھی بخشش ہوگی؟ تو وہ تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، لیکن بالکل بھی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اگر دیدار ہو رہا ہے تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ خواب کی حقیقت کو بتانا یہ بالکل ایک علم ہے، جیسے کہ یہ علم حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ علم تھا۔ تعبیر سے وہی بتائے گا جو اس علم کو جانتا ہے، خود سے خود من گھڑت تعبیریں نہیں بتائی جائیں گی۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے روبرو بیان مت کرنا، بس وہ تمہارے لیے کوئی خاص تدبیر کریں گے۔ بلا شبہ شیطان آدمی کا سری دشمن ہے، اور اسی طرح تمہارا رب تم کو منتخب کرے گا اور تم کو خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا۔ یہ خوابوں کی تعبیر کا علم میں نے جیسے پہلے بتایا حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ علم دیا گیا تھا۔ اور تم پر اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان پر اپنا انعام کامل کرے گا، جیسا کہ اس کے قبل تمہارے دادا پر دادا یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر اپنا انعام کامل کر چکا۔ وہ واقعی تمہارا رب بڑا علم و حکمت والا۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے قصے میں دلائل موجود ہے ان لوگوں کے لیے جو پوچھتے ہیں۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جب کہ بھائیوں نے یہ گفتگو کی کہ یوسف اور ان کا حقیقی بھائی بنیامین ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت کی جماعت ہے۔ واقعی ہمارا باپ کھلی غلطی میں ہے، یا تو یوسف کو قتل کر ڈالو یا ان کو کسی دور دراز سرزمین میں ڈال آؤ، تو تمہارے باپ کا رخ خالص تمہاری طرف ہو جائے گا اور تمہارے سب کام بن جائیں گے۔ انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو، ان کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈالو۔ تو ان لوگوں نے یہ کیوں کہا کہ اس کو قتل نہیں کرتے ہیں تو اس کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیتے ہیں؟ اس کے پس منظر میں یہ بات ہے کہ چونکہ اندھا کنواں جو ہوتا ہے اس کی منڈیر نہیں ہوتی ہے، تو 17 سال کا نوجوان تھا، جوان تھا بالکل، اور اس کو ڈالنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اس لیے انہوں نے سوچا کہ اس کی منڈیر نہیں ہوگی، اس کو پھینکنا بھی آسان ہوگا، اور اندھا کنواں ہے تو کوئی نکالے گا بھی نہیں، اور نہ ہی وہ خود سے بھی باہر نکل آئیں گے، مگر اللہ بہت بڑا ہے۔ ظالم جابر جو مرضی ارادہ کرے، مگر ہوگا وہی جو رب چاہتا ہے، جو اللہ چاہے گا۔ تو اس کے بعد یہ پیغام ہمیں ملتا ہے کہ آج کے بعد ڈرنا نہیں کسی سے بھی، کیونکہ مرضی صرف اور صرف اللہ ہی کی چلتی ہے۔ انہوں نے ارادہ کیا قتل کریں، اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ اندھے کنویں میں پھینک دے، اور پھر یہ اللہ اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں ہے۔ بسا اوقات تکلیف دینے سے پہلے اللہ نکالنے کے سبب بھی پیدا کر دیتا ہے۔
تاکہ ان کو کوئی راہ چلتا نکال لے جائے، اگر تم کو یہ کرنا ہے۔ سب نے مل کر کہا کہ ابا ابا اس کی کیا وجہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ ہمارا اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ ہم ان کے دل سے خیر خواہ ہیں۔ آپ ان کو کل کے روز ہمارے ساتھ بھیجیے، ذرا وہ کھائیں اور کھیلیں اور ہم ان کی پوری محافظت رکھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھ کو یہ بات غم میں ڈالتی ہے کہ تم اس کو لے جاؤ، اور یہ خوف اور یہ اندیشہ کرتا ہوں کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بالکل بھی کوئی غیب کا علم نہیں تھا، بلکہ انہوں نے صرف بلکہ عالم الغیب تو صرف اللہ کی ذات ہے، بلکہ وہ بہت زیرک اور فہیم تھی، اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ کہیں کچھ ایسا امکان ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے کہا کہ کہیں ان کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ جب ان کو لے گئے اور سب نے پختہ عزم کر لیا کہ ان کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دے، اور ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تم ان لوگوں کو یہ بات جتلاؤ گے اور وہ تم کو پہچانیں گے بھی نہیں۔ تو یہ نبوت کی وحی نہیں، 17 سال کے بچے کو وحی نہیں، اللہ کی طرف سے پوشیدہ خیال کو دل میں ڈالا جانا، یہ بھی وحی ہے۔ اور یہاں سے ہمیں اصول یہ ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اتنا کچھ ہوا، کتنا ظلم و تکلیف کی حالت، مگر حضرت یوسف کا کوئی ایک جملہ نظر نہیں ہے، کوئی شکوہ شکایت، کوئی رونا دھونا، لان تان، ٹوٹل خاموشی ہے، مکمل صبر۔ یہ کیسے؟ یہ صرف باپ کی تربیت نظر آ رہی ہے، جو باپ نے کہا تھا کہ یوسف اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو احساس ہو کہ احساس ہے کہ میرا باپ کو نہیں پتا کہ میں کہاں ہوں، مگر علیم کو ضرور پتا ہے کہ میں کہاں ہوں۔ جو ظلم ہوا اس نے سن لیا، اس نے لکھوا لیا، اور جو میں نے بھی کیا وہ بھی اس نے سن لیا اور اس نے لکھوا لیا۔ اگر اتنے کچھ کے باوجود بھی وہ مجھے کنویں میں ہی رہنے دیتا ہے تو اس میں بھی ضرور اس کی کوئی حکمت ہے۔ اور کیا حکمت تھی؟ کہ اللہ انہیں مصر میں لے کے جانا چاہتا تھا۔ اور ادھر وہ لوگ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے پہنچے، کہنے لگے کہ ابا ہم سب تو آپس میں دوڑنے میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے اپنی پشت کے پاس چھوڑ دیا، بس اتفاقاً ایک بھیڑیا آیا اور ان کو کھا گیا، اور آپ تو ہمارا کس لیے یقین کریں گے، ہم کیسے سچے ہیں۔ اور یوسف کو قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی، سو خیر صبر ہی کروں گا جس میں شکایت کا نام نہ ہوگا، اور جو باتیں تم بتاتے ہو میں ان میں اللہ ہی مدد کرے گا۔ اور پھر ایک قافلہ نکلا اور انہوں نے اپنا آدمی پانی لانے کے واسطے یہاں کنویں میں بھیجا، اور اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ یہاں پر ادھر سے ایک قافلہ آیا، یہ اللہ ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ حکیم ہے، اللہ احکم الحاکمین ہے۔ اور یوسف کے بھائیوں نے قتل کی سازش کی مگر بچا لیا اللہ نے۔ دوسری بات، اللہ اپنے بندوں کو چھوڑتا ہرگز نہیں ہے۔ کنویں میں ڈالنے کے بعد اللہ نے نکالنے کے بھی اسباب پیدا کر دی۔ پھر آپ کو یقین آ گیا یقیناً کہ اللہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ جب انسان کو تکلیف دیتا ہے تو اس کے نکالنے کے اسباب بھی پیدا کرتا ہے، کبھی جلدی کبھی دیر میں، مگر نکالتا ضرور ہے۔ اور وہ کہنے لگے کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔ وہ اس لیے وہ اس بات پہ خوش ہوئے تھے کیونکہ اس دور میں انسان بیچے اور خریدے جاتے تھے، تو وہ انہوں نے جب دیکھا کہ اتنا خوبصورت نوجوان لڑکے کو دیکھا تو اس کی تو قیمت بھی بہت اچھی مل جائے گی، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی تھی، اور ان کو مال تجارت قرار دے کر چھپا لیا۔ اللہ کو ان سب کی کارگزاریاں معلوم تھی، اور یہ کہ ان کو بہت کم قیمت میں بیچا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو صرف 20 درہم میں بیچا گیا تھا، اور یہ کتنی بڑی آزمائش تھی بذات خود ان کو، کہ ایک تو منڈی میں بکنا اور دوسرا غلامی میں جا رہے، اور اتنی ناقدری کہ صرف 20 درہم میں بکے۔ ان 3 آزمائشوں میں ان کا رویہ کیا تھا؟ نہ کوئی رونا دھونا، نہ کوئی بے صبری، بلکہ صبر۔ صرف اور صرف ہمیں یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر نظر آ رہا ہے۔
یعنی گنتی کے چند درہم کے عوض، اور وہ لوگ کچھ ان کے قدردان تو تھے ہی نہیں۔ اور جس شخص نے مصر میں ان کو خریدا یعنی عزیز مصر، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو خاطر سے رکھنا، کیا عجب کہ بڑا ہو کر ہمارے کام آئے، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو یہاں سے اب پتہ چلتا ہے کہ بکے تو ضرور تھے، تو عین ممکن تھا کہ کوئی ظالم یا جابر ان کو مالک مل جاتا، مگر یہ اللہ ہے، اللہ نے ایسا سبب بنایا کہ عزیز مصر نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو عزیز مصر ان کو کیوں کہا جاتا تھا؟ عزیز کوئی نام نہیں بلکہ یہ عہدہ تھا جو فرما روا تھے، مصر کے عہدہ دار تھے، بہت مالدار تھے لیکن لا اولاد تھے۔ اللہ نے بہترین ٹھکانہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بنا دیا تھا۔ تو بے شک ربی آئینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت، اور ہم نے اس طرح یوسف علیہ السلام کو اس سرزمین مصر میں خوب قوت دی تاکہ ہم ان کو خوابوں کی تعبیر دینا بتلا دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب اور قادر ہے، جو چاہے کرے، لیکن اکثر آدمی اس بات کو نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمائے، اور ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے وہ ان پر مفتون ہو گئی اور ان سے اپنا مطلب حاصل کرنے کو ان کو پھسلانے لگی، اور سارے دروازے بند کر دیے، اور ان سے کہنے لگی کہ آجو تم ہی سے کہتی ہوں۔ یوسف علیہ السلام کا اللہ بچائے، گناہ کے علاوہ وہ میرا مربی اور محسن ہے، مجھ کو کیسی اچھی طرح رکھا، ایسے حق فراموشوں کو فلاح نہیں ہوا کرتی۔ اور اس عورت کے دل میں تو ان کا خیال جم ہی رہا تھا، اور ان کو بھی اس عورت کا کچھ خیال ہو چلا تھا۔ اگر اپنے رب کی دلیل کو انہوں نے نہ دیکھا ہوتا تو زیادہ خیال ہو جانا عجب نہ تھا۔ ہم نے اسی طرح ان کو علم دیا تاکہ ہم ان سے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو دور رکھیں۔ وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تو دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پھاڑ ڈالا، اور دونوں نے اتفاقاً اس عورت کے شوہر کو دروازے کے پاس پایا۔ عورت بولی کہ جو شخص تیری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے، اس کو سزا اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جیل خانہ بھیجا جائے، اور کوئی دردناک سزا ہو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہی مجھ سے اپنا مطلب نکالنے کو مجھ کو پھسلاتی تھی، اور اس موقع پر اس عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے شہادت دی تھی۔ اس وقت اس موقع کے اوپر اس عورت کے ہی ایک خاندان کے ایک نے گواہی دی سی حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں کہ ان کا کرتا دیکھو کہاں سے پٹا ہے، اگر آگے سے پٹا ہے تو عورت سچی اور یہ جھوٹے، اور اگر وہ کرتا پیچھے سے پٹا ہے کہ عورت جھوٹی اور یہ سچے۔ سو جب عزیز نے ان کا کرتا پیچھے سے پٹا ہوا دیکھا تو کہنے لگے یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، یہ تم عورتوں کی چالاکیاں۔ یہ کوئی اللہ کا جملہ نہیں تھا بلکہ یہ عزیز مصر نے اس وقت عورتوں کے بارے میں کہا تھا۔ بے شک تمہاری چالاکیاں غضب ہی کی ہوتی ہیں، اے یوسف اس بات کو جاننے دو، اور اے عورت تو اپنا قصور کی معافی مانگے، بے شک سراسر تو ہی قصوروار ہے۔ تو یہاں سے ہم تھوڑا سا رک کے دیکھیں گے کہ اس معاشرے کا حال پتہ چلتا ہے کہ شوہر کتنا بے وقت اور کمزور ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ غلطی اس کی اپنی عورت کی ہے، لیکن پھر بھی وہ صرف اتنا ہی کہہ رہا ہے کہ تم یوسف سے معافی مانگو، کوئی سزا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے لیے فرمایا تھا کہ اللہ 3 ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ نہ بات کرے گا، نہ ان کو دیکھے گا، نہ ہی انہیں معاف کرے گا۔ ان میں ایک دیوف کسے کہتے؟ وہ مرد جو اپنی عورت کو بدکاری میں دیکھے اور اسے غیرت نہ آئے۔ تو اس کے بعد پھر چند عورتوں نے جو کہ شہر میں رہتی تھی یہ بات کہی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس سے اپنا ناجائز مطلب حاصل کرنے کے واسطے پھسلاتی ہے، اس غلام کا عشق اس کے دل میں جگہ کر گیا، ہم تو اس کی صریح غلطی میں دیکھتے ہیں۔ سو جب ان عورت نے عورتوں کی بدگوئی کی خبر سنی تو کسی کے ہاتھ ان کو بلا بھیجا کہ تمہاری دعوت ہے، اور ان کے واسطے مسند تکیے لگائے، ہر ایک کو ان میں سے ایک ایک چاقو بھی دے دیا۔ یہاں سے بھی دیکھیں کہ اس معاشرے کا حال دیکھیں کہ عورتیں اتنی خود مختار اور آزاد خیال ہیں کہ وہاں پہ پارٹی چل رہی ہے، تکیے لگا کر اور پھل سامنے ہے، اور ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی گئی۔ خیال
تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کچھ شخص اپنے معاشرے میں نہیں نظر آتا ایسا؟ وہی خود مختار سی عورتیں ہیں، پارٹیاں ہیں، کھلی چھٹیاں ہیں، بے لگام ہے، بے فکر ہیں۔ اب تو مرد تو قوام رہے ہی نہیں معاشرے کے۔ جب عورتیں بے لگام ہو جائیں تو معاشرے میں بے حیائی عام ہو جاتی اور عشق و مشوقی کے قصے بھی عام ہو جاتے۔ جب پھر قرآن و حدیث کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر یقیناً معاشرے میں ایسے ہی لوگ پنپتے ہیں۔ اور کہا کہ ذرا ان کے سامنے آ جاؤ۔ سو عورتوں نے جوان کو دیکھا تو ان کے حسن سے حیران رہ گیا، اس حیرت سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، کہنے لگی حاشا للہ، یہ شخص آدمی ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ سے پوری صورت میں صرف یہ ایک واحد موقع ہے جہاں پہ حسن یوسف کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ پوری صورت میں حسن یوسف نہیں بلکہ صبر یوسف اور احسان یوسف کا ہی تذکرہ ہے۔ یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ وہ عورت بولی تو دیکھ لو، وہ شخص یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھ کو برا بھلا کہتی تھی کہ اپنے غلام کو چاہتی ہے، اور واقعی میں نے اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خواہش کی تھی، مگر یہ پاک صاف رہا، آئندہ کو میرا کہنا نہ کرے گا تو بے شک جیل خانہ بھیجا جائے گا اور بے عزت بھی ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھ کو بلا رہی ہیں اس سے تو جیل خانہ ہی جانا مجھ کو زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ ان کے داؤ پیچ کو مجھ سے دفع نہ کریں گے تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانی کا کام کر بیٹھوں گا۔ سو ان کی دعا ان کے رب نے قبول کی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ کو ان سے دور رکھا۔ بے شک وہ دعاؤں کا بڑا سننے والا ہے اور خوب جاننے والا۔ پھر مختلف نشانیاں دیکھنے کے بعد ان لوگوں کو یہی مصلیحت معلوم ہوئی کہ ان کو ایک وقت خاص تک قید میں رکھے، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور بھی 2 غلام جیل خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں آپ کو اپنا خواب دیکھ میں اپنے کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑا، اور دوسرے نے کہا، میں اپنے کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جیسے اپنے سر پر روٹیاں لے جاتا ہوں اور ان میں سے پرندے نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ ہم کو اس خواب کی تعبیر بتلائیے، آپ ہم کو نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر 2 قیدی تھے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں تھے، انہوں نے اپنے خواب بتائے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو ان کے خواب کی تعبیر بتائی۔ حالانکہ یہ ڈاکو، رازن، چور وغیرہ تھے، لیکن پھر بھی یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا احسان نظر آتا ہے جو وہ ہر ایک کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، جو کھانا تمہارے پاس آتا ہے، جو کہ تم کو کھانے کے لیے جیل خانے میں آتا ہے، اس کو آنے سے پہلے اس کی حقیقت تم کو بتلا دیا کرتا ہوں۔ یہ بتلا دینا اس علم کی بدولت ہے جو مجھ کو میرے رب نے تعلیم فرمائے۔ میں نے ان لوگوں کو مذہب چھوڑ رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر ہیں، اور میں نے اپنے ان بزرگ دادوں کا مذہب اختیار کر رکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا اور اسحاق علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا۔ ہم کو کسی طرح زیبا نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک عبادت قرار دے، اور یہ عقیدہ توحید ہم پر اور دوسرے لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اے قید خانہ کے رفیقو، متفرق معبود اچھے یا ایک معبود برحق جو سب سے زیادہ زبردست ہے وہ اچھا؟ تم لوگ تو اللہ کو چھوڑ کر صرف چند بے حقیقت ناموں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے ٹھہرا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کی کوئی دلیل بھیجی ہی نہیں، اور حکم صرف اللہ ہی کا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے بجز اس کے اور کسی کی عبادت مت کرو، یہی توحید کا سیدھا طریقہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے قید خانے کے رفیقو، تم میں ایک تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا۔ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں، اور دوسرا سولی دیا جائے گا، اور اس کے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جس بارے میں تم پوچھتے ہو وہ اسی طرح مقدر ہو چکا ہے۔ اور جس شخص پر رہائی کا گمان تھا، اس سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا بھی تذکرہ کرنا۔ پھر اس کو اپنے آقا سے
کا تذکرہ کرنا شیطان نے بھلا دیا۔ تو قید خانے میں اور بھی چند سال ان کا رہنا ہوا، اور بادشاہ نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 گائیں فربا ہیں جن کو 7 لاغر گائیں کھائیں گی، اور 7 بالیاں سبز ہے، اور ان کے علاوہ 7 اور ہیں جو خشک ہیں۔ اے دربار والا، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کے بارے میں مجھ کو جواب دو۔ وہ لوگ کہنے لگے یوں ہی پریشان خیالات ہیں، اور ہم لوگ خوابوں کی تعبیر کا علم بھی نہیں رکھتے ہیں۔ تو اور ان وہ قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا وہ مجلس میں حاضر تھا۔ اس نے کہا اور مدت کے بعد اس کو خیال آیا کہ میں اس کی تعبیر کی خبر لائے دیتا ہوں، آپ لوگ مجھ کو ذرا جانے کی اجازت دیجیے۔ اے یوسف، اے صدق مجسم، آپ ہم لوگوں کو اس خواب کا جواب یعنی اس کی تعبیر دیجیے کہ 7 گائیں موٹی ہیں، ان کو 7 دبلی گائیں کھائیں گی، اور 7 بالیاں ہری ہیں، اس کے علاوہ 7 خشک بھی ہیں، تاکہ میں ان لوگوں کے پاس لوٹ کر جاؤں اور بیان کروں تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تم 7 سال متواتر خوب غلہ بونا، پھر جو فصل کاٹو اس کو بالوں میں رکھ دینا تاکہ گھن نہ لگ جائے، ہاں مگر تھوڑا سا جو تمہارے کھانے میں آئے۔ پھر اس 7 کے بعد 7 برس اور سخت قحط کے آئیں گے جو کہ اس ذخیرہ کو کھا جائیں گے جس کو تم نے ان برسوں کے واسطے جمع کر کے رکھا ہوگا، ہاں مگر تھوڑا سا جو بیج کے واسطے رکھ چھوڑو گے۔ پھر اس 7 کے بعد ایک برس ایسا آئے گا جس میں لوگوں کے لیے خوب بارش ہوگی، اور اس میں شیرہ بھی نچوڑیں گے اور شرابیں پیئیں گے۔ تو یہاں پہ ہمیں اصول کیا ملتا ہے، یہاں پہ رک کے تھوڑا سا اصول دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیسے کافر اور فاجر لوگوں نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا رویہ کیسا نظر آ رہا ہے کہ اتنے سالوں کے بعد اتنا احسان فراموش، جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب باہر جاؤ گے تو جو وقت کا بادشاہ اس سے میری سفارش کرنا، لیکن اس کو بھول گیا تھا، لیکن پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ احسان کا رویہ رکھ رہے ہیں، نہ صرف اس کو معاف کیا بلکہ خواب کی تعبیر بھی بتائی اور قحط سالی سے بچنے کا حل بھی بتایا۔ تو یہ ہے احسان یوسف۔ حضرت یوسف کے پاس جتنا علم ہے اسے صرف اور صرف وہ صرف کر رہے ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے، اور علم جو ہے یہ ایک امانت ہوتی ہے، اسے اللہ کی بندوں کی خدمت کے لیے لگایا جانا چاہیے۔ حضرت یوسف اپنے پورے علم کو انسانوں کو بچانے کے لیے، ان کو بھوک سے بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور کیسے لوگ ہیں جن کے لیے یہ استعمال کریں، اتنے فاسق فاجر غیر مسلم قوم کے لیے۔ تو ہمیں احسان کا رویہ ہر ایک کے ساتھ رکھنا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے پاس جو ہمارے سامنے ہے وہ مسلم ہے یا جو غیر مسلم ہے یا اس نے ہمارے ساتھ کیا رویہ کرے، ہر ایک کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنا ہے۔ اور پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو میرے پاس لاؤ، چنانچہ یہاں سے قاصد چلا، پھر جب ان کے پاس قاصد پہنچا تو آپ نے فرمایا تو اپنی سرکار کے پاس لوٹ جا، میری اس سے دریافت کر کے ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ منطق تھی یہ کہنے میں کہ میں بادشاہ کے پاس اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ جو عورتوں نے میرے پر بدکاری کا الزام لگایا تھا اس کو نہ صاف کر لوں۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ میرا رب ان عورتوں کے فرقے کے فریب کو خوب جانتا ہے۔ کہا کہ تمہارا کیا واقعہ جب تم نے یوسف سے اپنا مطلب کی خواہش کی؟ عورت نے جواب دیا کہ حاشا للہ، ہم کو ان میں ذرا بھی تو برائی کی بات نہیں معلوم ہوئی۔ عزیز کی بیوی جو کہ حاضر تھی کہنے لگی اب تو حق بات سب پر ظاہر ہو ہی گئی ہے، میں نے ان سے اپنا مطلب کی خواہش کی تھی اور بے شک وہی سچے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو اہتمام محض اس درجے سے تاکہ عزیز کو یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی آبرو میں دست اندازی نہیں کی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ اور باقی میں اپنے نفس کو
باقی میں اپنے نفس کو بری نہیں بتلاتا، نفس تو بری ہی بات بتلاتا ہے، باجوز اس کے کہ جس پر میرا رب رحم کرے۔ بلا شبہ میرا رب بڑی مغفرت والا، بڑا رحمت والا۔ سن کر بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ، میں ان کو خاص اپنے کام کے لیے رکھوں گا۔ پس جب بادشاہ نے ان سے باتیں کی تو بادشاہ نے کہا کہ تم ہمارے نزدیک آج بڑے معزز اور معتبر ہو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ملک کی خزانوں پر مجھ کو مامور کر دو، میں ان کی حفاظت میں رکھوں گا اور خوب واقف ہوں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پہ خود اپنے منہ سے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ مجھے آپ خزانے کے مامور پر، خزانے کا جو معاملہ ہے اس پر مامور کر لیجئے۔ تو اچھے حکمران کی صفات یہاں پہ پتہ چلتی ہے کہ سب سے پہلے تو وہ امانتدار ہوتا ہے، جو بے ایمان چور اچکا وغیرہ ہوتا ہے، اور ملک و رازوں کو بیچنے والا ہوتا ہے، اور اپنے سوئس اکاؤنٹ کو بننے والا ہوتا ہے، وہ ہرگز بھی ایک اچھا حکمران نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ حفیظ ہے، اللہ علیم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہ مصر سے حکومت مانگی۔ تبلیغ، اشاعت اور نفاذ کو قائم کرنے کے لیے حکومت مانگنا یا کوشش کرنا یا ایفرٹ وغیرہ کرنا منع نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی طرح بھی ناجائز ہے، نہ ہی یہ مکروہ ہے، نہ ہی یہ حرام ہے، بلکہ یہ سنت یوسف ہے۔ اور ہم نے ایسے طور پر یوسف علیہ السلام کو بااختیار بنا دیا کہ اس میں جہاں چاہیں رہیں، ہم جس پر چاہیں اپنی عنایت متوجہ کر دیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ہرگز ضائع نہیں کرتے، اور آخرت کا اجر کہیں زیادہ بڑھ کر ایمان اور تقوی والوں کے لیے۔ یہاں پر پھر ایک دفعہ تقوی کا ذکر آ گیا۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی جنتیوں کی صفت ہے۔ اور بنیامین یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، پھر یوسف کے پاس پہنچے، یوسف نے ان کو پہچان لیا اور انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا۔ تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے تھے، وہ کیا تلاش کرنے کے لیے آئے تھے؟ وہ کوئی ملاقات کرنے نہیں آئے تھے، نہ ہی ان کو پتا تھا کہ ان کا بھائی جو یوسف علیہ السلام ہے وہ مصر کا فرما روا ہے۔ وہ صرف حالات کے مطابق ایسے پیدا ہو گئے تھے، چونکہ فاقہ اور قحط سالی بہت زیادہ ہو گئے تھے، تو غلے کی تلاش میں یہاں پر مصر میں آئے تھے۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو اس کی خواب کی تعبیر بتائی تھی اور قحط سالی سے بچنے کا لائے عمل بھی بتایا تھا، تو یہ سب اس کی فضیلتیں اور برکتیں تھی کہ روئے زمین پر اگر ایک عالمگیر کچھ تو اس وقت روئے زمین پر ایک عالمگیر خوش سالی تھی، بارشیں رک گئی تھی، قحط سالی تھی، دور دور کے علاقے اور خطے میں قحط سالی تھی، اور بچہ صرف اور صرف مصر کا خطہ تھا، بلکہ یہ صرف